السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اوصیکم عباد اللہ بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل المتين العروة الوثقى أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو قول الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون۔ سب سے پہلے بندگان خدا میں تمہیں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی سے وابستہ رہو، یہی مضبوط رسی و مستحکم سہارا ہے۔ اگلے اسبوع جو آپ کے سامنے میں نے اسی آیے کریمہ کے ذیل میں کچھ چیزیں پیش کی تھیں، آج بھی اسی آیے کریمہ کے ذیل میں کچھ عرض کرنا ہے کہ اور تمہارا سب کا دین ایک دین ہے اور میں ہی سب کا پروردگار ہوں، لہذا بس مجھ سے ڈرو۔ امت واحدہ کی خصوصیات، لیکن امت واحدہ کا وجود صرف افراد کے اجتماع سے عمل میں نہیں آ سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ ایسے چیزوں کا ہونا ضروری ہے جو امت کے سبھی افراد کو تسبیح کے دانوں کی طرح ایک لری میں پیروئے دوں، یا یوں کہا جائے کہ امت کو اس وقت تک امت واحدہ نہیں بن سکتی جب تک ان خصوصیات کا حامل نہ ہو جائے۔ یعنی امت کو ایک تسبیح کی دانے کی طرح پیرو دیا جائے، یعنی ایک دم چین کی طرح امت رہے، آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ نمبر ایک، خدائے واحد پر ایمان۔ امت واحدہ کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ سب افراد ایک خدا پر ایمان رکھتے ہوں اور اسی کو اپنا معبود رب مانتے ہوں۔ اس کے علاوہ وہ کسی بھی فریاد یا شے کی خدائی کے قائل نہ ہو اور ان کا محور تمام کاموں میں خدا کی ذات ہو، خدا کی حاکمیت کے قائل ہوں اور اس کے علاوہ کسی کی حاکمیت کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ جب بھی سر جھکے تو خدا کے سامنے جھکے، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا ہی حاکم ہے ساری کائنات کا۔ جب بھی سر جھکائیے اسی خدا کے سامنے جو آپ کو ہر چیز سے عطا کر رہا، صحت بھی وہی دے رہا، سلامتی بھی، تو پھر ایسوں کو سجدہ کیوں کیا جائے؟ سجدہ اس کا کیا جائے جو ہمیں ہر وقت ہمارا خیال رکھ رہا ہے، جس کے اندر 70 ماؤں کی محبت پائی جا رہی ہے، تو اس کے سامنے سر جھکایا جائے۔ صرف خدا کا خوف رکھیں اور غیر خدا کے خوف کو دل میں راہ نہ دیں۔ اس کے بعد قرآن ارشاد فرماتا ہے وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ۔ یہی وہ امت ہے جو ایک رنگ میں ڈھل سکتی ہے اور ایک ڈھنگ پر چل سکتی ہے اور امت واحدہ بن سکتی ہے جو سب پر حاوی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم ایک چال، ایک ڈھنگ، ایک رنگ پر چلیں پھر ہمارے اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ہمیں نیچا نہیں کر سکتا ہے، مگر ہم ایک نہیں ہیں، ہمارے ہاں اتحاد نہیں پایا جاتا ہے۔ آج اتحاد کا نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیے ہر بڑے بڑے جن کے پاس مال، دولت، ثروت سب کچھ ہے، مگر ایک سپر پاور کے سامنے سب جھک جاتا ہے جس کے اوپر ہزاروں پابندیاں لگی ہوئی ہیں، مگر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اس نے سر کو جھکایا۔ تو حقیقت یہ کہ جو خدا کو حاکم مانے گا وہ کسی کے سامنے سر جھکانے والا نہیں ہے اور سب کو پسپا کر سکتی ہے۔ بقول اقبال کے ایک خدا کو سجدہ ہی انسان کو متعدد خداؤں کی پرستش سے نجات دے سکتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی انسان اگر ایک سجدہ کر رہا ہے اس کے علاوہ کسی خدا کی اور کے خدا کے پاس جانے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ البتہ خدا واحد پر ایمان اس وقت تک کافی نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کے بتائے ہوئے راستے، اس کے دین، اس کے انبیاء، اس کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان نہ ہو۔
اس لیے صرف یہ ماننا کافی نہیں ہے کہ خدا ہمارا اللہ اور معبود ہے، بلکہ اس نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری امت واحدہ بنانے کے لیے جن شخصیات کو بھیجا ہے، جس کتاب کو دستور عمل بنایا ہے اور جس راستے کا پتہ بتایا ہے، اسے ماننا بھی ضروری ہے۔ یعنی ہمیں ان ساری چیزوں کو ماننا ہے، تبھی ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ اگر امت میں ایسے افراد ہوں جو خدا پر ایمان کا اظہار اور اعلان تو کرتے ہیں لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرتے ہوں، یعنی خدا کا اظہار ہے، جو خدا کہہ رہا ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو یہ امت واحدہ میں شامل نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی سب کچھ خدا جو حکم دے رہا اس پر عمل ہی نہیں ہے، اس کے تقاضوں پر، تو پھر یہ امت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ وہ افراد جو خدا کے علاوہ دنیا کی بڑی طاقتوں پر ایمان رکھتے ہوں، الہی نظام کے علاوہ شیطانی نظام پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ جو لوگ سپر پاور طاقتوں پر ایمان ہے، وہ شیطانی نظام پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ خدا کے بجائے امتوں اور طاقت کا خوف رکھتے ہیں۔ خدا کی حاکمیت کو چھوڑ کر شیاطین زمانہ کی حاکمیت کو قائم ہوں۔ جو رسول اللہ کی امت کو چھوڑ کر امریکہ اور برطانیہ کی حکومت میں شامل ہو گئے ہوں، جو خدا کے دستور کو پشت پشت ڈال کر وائٹ ہاؤس سے صادر ہونے والے دستورات پر عمل پیرا ہوں، امت واحدہ میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ ہمارا الہی نظام ہے اور اسی الہی نظام پر ہمیں چلنا ہے، دنیا کے نظام پر ہمیں نہیں چلنا ہے۔ اور جو امت ایسے افراد کو اپنا حاکم و پیشوا مانتی ہے، وہ امت واحدہ نہیں بن سکتی۔ نمبر 2، پہلی شرط ایمان کی لگائی گئی، دوسری شرط فکر و عمل میں توازن۔ مسلمانوں کے امت واحدہ میں تبدیل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے فکر و عمل میں توازن اور اعتدال پایا جائے۔ البتہ سب سے زیادہ اہم افکار اور اعتقاد میں توازن اور اعتدال ہے، کیونکہ فکری اعتدال ہی عملی اعتدال کا پیش خیمہ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے کاموں میں اعتدال قائم کرو، کیونکہ جو اعتدال سے ہٹتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، اور اس کا دامن تھام لیتا ہے، وہ عدل سے کام لیتا ہے۔ یعنی جو اعتدال پہ نہیں چلتا وہ ظلم کرتا ہے، اور جو اعتدال پہ چلے وہ دامن تھام لیتا ہے اور وہ عدل سے کام لیتا ہے۔ اس لیے اسلام تعقل و تدبر کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ تدبر و تفکر کے نتیجے میں وجود میں آنے والے عمل میں اعتدال اور میانہ روی پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ امیر بیان حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، جو عمل سے پہلے غور و فکر سے کام لے، اس کے عمل کے صحیح ہونے کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے عمل سے پہلے اس پر غور و فکر کرے، اسی لیے کوئی بھی کام انجام دے اس کے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، تدبر کرے، پھر اس کام کو انجام دے۔ لیکن جہاں تھا صحیح اعتدال، فکر تدبر سے کام لے، اس کے عمل کے صحیح ہونے کا احتمال بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جہاں عقائد و افکار میں شدت پائی جائے، وہاں عمل میں شدت پائی جاتی ہے، اور انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے ہی دینی بھائیوں کو کافر ٹھہرانے لگتا ہے، ان کا خون بہانے، خون مباح قرار دیتا ہے، اور بچوں اور بوڑھوں تک پر رحم نہیں کرتا۔ ایسے افراد نہ صرف امت واحدہ کے لیے ایک رکاوٹ ہے، بلکہ اس کے خاتمے کے در پر ہیں۔ یعنی آج آپ دیکھ لیجئے، یہ جتنے دنیا میں تفرقہ پھیلا رہے نئی لوگ، کوئی جیش محمد ہے تو کوئی ہے، یہ مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ تو بچوں بوڑھوں سب کو قتل کر دیتے ہیں۔ اسلام فتنہ پھیلانے کا دین نہیں ہے، اسلام صلح آشتی کا دین ہے، مذہب ہے، جہاں اسلام ظلم کا ہمیشہ خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ تو ہمیں
اگر مسلم واحد امت واحد کرنا ہے تو ہمیں سارے ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، امام شب جمعہ گزارنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ کیسے گزاریں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز جمعہ کی طرح شب جمعہ کی بھی بہت فضیلت ہے، اور ممکن ہو تو شب جمعہ صبح تک دعا اور نمازوں میں انسان گزارے، یعنی جیسے عبادت اللہ نے ہمیں بتائی ہے اس دن میں، یعنی ہم شب روز جمعہ جیسے گزار رہے ہیں اسی طرح ہمیں شب جمعہ کو بھی گزارنا چاہیے، اور جتنی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار امت مسلمہ کو ایک مقام پر لا کے کھڑا کر دے۔ یہ اختلاف، یہ تمام چیزیں پروردگار ہمارے قوم سے ختم کر دے۔ احسن الحدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک لقمت حرام احب الی اللہ من صلاة الف رکعت تطوعہ۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام سے پرہیز خدا کے نزدیک مستحبی نماز کے 2000 رکعتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی انسان لقمہ حرام سے بچے جہاں تک بچ سکتا ہو، اور لقمہ حرام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہی تفسیر ہے، یہی توضیح ہے، ایک انسان کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بہرحال شریک بن عبداللہ نخعی دوسری صدی کے ہجری کے نامور فقہاء اور عالم میں سے تھے، علم تقوی میں معروف تھے۔ مہدی بن منصور عباسی خلیفہ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ قاضی کا عہدہ ان کے حوالے کر دیں، لیکن شریک نظام ظلم سے خود کو دور رکھنے کے خاطر اس عہدے کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ خلیفہ بھی چاہتا تھا کہ شریک کو اپنے بچوں کا مقرر کر دے تاکہ وہ انہیں علم حدیث کی تعلیم دے، لیکن شریک اس کام پر راضی نہیں ہوتے تھے، اور اپنی آرزو اور زاہدانہ، یعنی اپنی آزادانہ اور زاہدانہ زندگی پر قانے تھے۔ خلیفہ نے ایک دن انہیں طلب کیا اور کہا، آج تمہیں ان 3 کاموں میں سے ایک کو قبول کرنا ہی ہوگا، یا قاضی کا منصب قبول کرو، یا میرے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھال لو، یا میرے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھا لو۔ اب حدیث اور آپ کو سمجھ میں آئے گا، جو مجھے پیش کرنا ہے یہی نتیجہ ہے آج پوری دنیا کا۔
شریک نے تھوڑا سا سوچا اور کہا اس میں سے خلیفہ کے ساتھ طعام میں شریک ہو جانا میرے لیے سب سے آسان ہے۔ خلیفہ نے اپنے خاص باورچی کو حکم دیا کہ وہ گڑ اور شہد میں ملے ہوئے بھیجے ہوئے سے انواع و اقسام کی انتہائی لذیذ کھانا تیار کرے۔ قاضی شریک نے جب بادشاہ کے ساتھ کھانا کھا لیا تو باورچی خانہ کے منتظم نے خلیفہ سے کہا یا امیر، اس نے کھانا کے بعد یہ شیخ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ جو اس نے کھانا کھا لیا اب شیخ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ شریک نے خلیفہ کے بیٹوں کی تعلیم و تربیت کا عہدہ لے لیا۔ جب تک زاہدانہ تھا تب تک وہ منع کرتا رہا کہ ہم ظلم کا ساتھ نہ دیں گے، نہ بچوں کو پڑھائیں گے، نہ اس عہدہ لیں گے۔ مگر جیسے ہی لقمہ حرام داخل ہوا، عہدہ لے لیا اور قاضی کا منصب بھی قبول کر لیا، اور بیت المال سے ان کے لیے تنخواہ بھی مقرر ہو گئی۔ خزانچی شریک کو تنخواہ پر تنگ کیا اور ان سے کہا تم نے ہمیں کوئی گندم تو نہیں بیچا ہے جو اس کا سخت حساب کرتے ہو؟ شریک نے جواب دیا، دیکھیں نتیجہ آخر میں ہے، شریک نے جواب دیا کیوں نہیں، میں نے تو گندم سے بھی قیمتی شے کو بیچا ہے، میں نے حکومت کو اپنا دین بیچ دیا۔ یعنی انسان لقمہ حرام کا یہی نتیجہ ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے انسان لقمہ حرام کے بعد کیا کیا انجام دیتا ہے۔ جہاں شکم میں ذرا سا لقمہ حرام اگر داخل ہو جائے، چاہے تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ظالم بادشاہ کو بھی پتا ہے کہ لقمہ حرام سے بڑے بڑوں کے ایمان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور حلب کی سرزمین پر معاویہ ابن ابو سفیان نے حلوہ بنا کر بھیجا اسود دولی کے گھر پر۔ حلوہ پہنچا، غلام لے کے گیا، دروازے پہ دق الباب کیا، پتہ لگا کہ حلوہ امیر شام کی طرف سے آیا ہے، مگر اسود دولی گھر پر موجود نہیں تھے۔ بچی کی تمام بچوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی خصلت ہوتی، وہ ضرور جب کوئی چیز آتی تو چاہتے ہیں کہ پہلے میں نوش کر لوں۔ اسود دولی کی بچی نے دیکھا کہ بہترین حلوہ بن کے آیا ہے، اس زمانے میں آج تو اگر گھی کی بھی خوشبو نہیں آتی، مگر اس زمانے میں کہیں اگر پڑوس میں بھی بن جائے اور تھوڑا سا اصلی گھی ڈال دیا جائے تو پورا پڑوسیوں کے گھر تک خوشبو چلی جاتی ہے۔ مگر پڑوسی کتنے ہیں؟ یہ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ 40 گھر تک پڑوسی کہے جاتے ہیں، 40 قدم نہیں، 40 گھر تک چاروں طرف سے وہ تمہارے پڑوسی ہیں۔ بہرحال حلوہ پہنچا، بیٹی نے اٹھایا انگلی کے ذریعے اور منہ کے اندر اسود دولی تشریف لائے، دیکھا کہ حلوہ رکھا ہے، پتہ لگا کہ کہاں سے ہے، کہا امیر شام نے بھیجا۔ دیکھا کہ اس میں سے پتہ لگا کہ میری بیٹی نے، میرے لخت جگر نے اس میں سے نوش کیا ہے۔ اپنی بیٹی کو بلایا، کہا بیٹی تجھے پتہ ہے یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ کہا نہیں بابا۔ کہا امیر شام نے اس حلوے کو بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے اندر جو علی کی محبت ہو ختم ہو جائے۔ یعنی جیسے ہی بیٹی نے سنا فوراً اپنی انگلی کو حلق میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد قے کرنے کے ارادے سے باپ نے پوچھا میرے لخت جگر یہ کام کیوں انجام دے رہی ہو؟ تو کہا بابا جس حرام غذا سے پیٹ میں رہنے سے علی کی محبت کم ہو جائے وہ حرام غذا ہمارے شکم میں رہنا نہیں چاہیے۔ آج وہی حرام غذا کا اثر ہے کہ اپنے ہی قوم سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بےہودہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔
یہ حرام غذاؤں کا اثر ہے۔ آج کبھی قرآن کی توہین، کبھی اہل بیت کی توہین، کبھی پیغمبر اسلام کی توہین، یہ اس کا شیوا بنتا چلا گیا۔ اور انشاءاللہ آج نماز جمعہ کے بعد یہاں مختصر سا پروگرام ہوگا، مومنین اس میں شریک ہوں کہ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر ہمیں اجرت بدلا نہیں چاہیے سوائے کہ تم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھرو، دم بھرو۔ آج پیغمبر اسلام پر کیچڑ اٹھالا گیا، معاذاللہ، برا بھلا انہیں کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آج سے نہیں، ہر زمانے میں ائمہ معصومین کو برا بھلا کہنے والے موجود رہے، مگر تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا سب کے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں۔ جس کے دل میں پاک غذا ہوگی، کبھی بھی اس کے یہاں شائبہ کیا دور تک اس کے اندر کبھی بھی اہل بیت کے خلاف یا ائمہ معصومین علیہ السلام یا اہل بیت کے خلاف کبھی بھی آواز بلند نہیں کر سکتا، ہمیشہ سپر بن کے نظر آئے گا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ غذائے تشریف لائے آگے صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ یعنی حرام غذا کے ذریعے یہ ملعون جس کے شکم میں، رگوں میں، خون میں جو حرام غذا پہنچا ہے، جس کی وجہ سے آج پیغمبر اسلام پہلے قرآن کی آیتوں کے خلاف بولا اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ عزیزو، اس میں بہت سے چیزیں پوشیدہ ہیں، ان تمام پوشیدہ چیزوں کو ہمارے بزرگ سمجھتے ہیں۔ سیاست دنیا کیا ہو رہی ہے آج، مسلمان چاہے ہندوستان کے مسلمان ہوں چاہے کہیں بھی، آج اعلان ہو چکا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، چاہے باہر کے مسلمان ہوں چاہے یہاں کے مسلمان ہوں۔ ہمارے مذہب میں آیت اللہ سیستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے سب سے بڑے مرجع ہیں، خدا انہیں طول عمر عطا فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے۔ آج ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے خود خاک پر تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے بادشاہوں کو دیکھیے، بہترین سونے کے تخت پر سوتے ہیں، مگر سلام ہو، ہمارا امام بھی زمین پہ سوتا تھا، امام کا نائب بھی زمین پہ سوتا ہے۔ اسے دنیا کی خواہش نہیں ہے، اسے دولت و ثروت کی خواہش نہیں ہے، وہ چاہے تو زمین کو اشارہ کر دیں تو زمین خزانہ اگڑ سکتی، کیونکہ نائب امام ہیں، مگر کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ جو حکم ہے اسی پر قائم و دائم ہے، مگر حقیقت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان آپ کے جو برادران عزیز ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، جس وطن میں ہیں آپ اس وطن سے محبت کیجئے۔ آج ہم اسی قول کو پورا کر رہے ہیں، ہم اپنے وطن سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بہرحال بہت مختصر سی گفتگو کرنی ہے آپ کے سامنے، اور یہ ماحول ہمارے ہاں خراب کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان بھائی بھی سمجھ گئے، ہمارے برادران عزیز ہندو بھائی بھی سمجھتے ہیں کہ اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے ہندوستان میں، تاکہ آپس میں اختلاف ہو جائے، تو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ جو انہوں نے لعنت، بے شمار لعنت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو عزیزو، آج ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں، مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، مگر ہم سمجھدار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ان تمام فتنوں کو زمین پر دفن کر دیں گے اور اپنے ملک کو ہر فتنوں سے بچا لیں گے۔ بس عزیزو، حقیقت یہی ہے۔ بہر پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ تو نماز جمعہ کے بعد مومنین کو زیادہ زیادہ شریک ہوں تاکہ ثواب میں شریک ہو سکے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، میرا پورا عنوان یہی تھا، حرام غذا، اور آخری حدیث اسی کے سلسلے میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الجنت محرمۃ علی جسد غز بالحرام، جو بدن حرام لقمے سے بنا ہو اس پر جنت حرام ہے۔ یعنی
جس کے بھی غذا حرام جس غذا سے اس کا جسم تیار ہوا ہو اسے جنت میں جگہ ملنے والی نہیں، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اور اصول کافی کے حوالے سے حدیث پیش کیا آپ کے سامنے، اور اس کے بعد اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں آکے کہ کس دن سفر کرنا چاہیے، کس دن سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بڑا مسائل کبھی کبھی ساعت و نحوست بعد اس کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یعنی امام ہمیں ہر طریقے سے آگاہ کرتے ہیں۔ پوچھنے والے میں جب چاہے سفر کرو، جب چاہو سفر کرو، مگر جمعہ سے پہلے مکروہ قرار دیا گیا کہ جمعہ پڑھ کے سفر کرے، بہتر ہے کہ انسان جمعہ کی نماز ادا کر لے۔ جب چاہو سفر کرو۔ کسی نے امام جعفر صادق سے عرض کیا ایام مثلا بدھ وغیرہ وغیرہ کو سفر کرنا مکروہ ہے؟ فرمایا جب بھی مناسب سمجھو صدقہ دے کر اور آیت الکرسی پڑھ کر سفر کی ابتدا کرو، یعنی جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ یعنی انسان اگر کہیں بھی جانا چاہتا ہے تو امام نے ارشاد فرمایا صدقہ دو اور آیت الکرسی پڑھو اور اپنے سفر پر نکل جاؤ۔ اور یہ تو مراجع کرام آیت اللہ بہجت نے بھی ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ ائمہ معصومین ہی کے ذریعے ساری ہمارے تک پہنچتی ہے، لہذا انہوں نے بھی کہا کہ باوضو ہو کر سواری پر بیٹھے آیت الکرسی پڑھے۔ صدقہ تو ہمارے یہاں سبھی نکالتا ہے، بہرحال ان دنوں میں جب انسان جانا چاہتا ہے تو امام نے اسے بھی بتا دیا، پریشان ہونے کی اب ضرورت نہیں انسان کی، یعنی صدقہ نکالے آیت الکرسی پڑھے اور سفر پر نکل جائے۔ بہرحال آپ کے سامنے بہت سی گفتگو ہو چکی ہے، بہرحال ہمیں آج حکومت سے جو خاص اپیل ہے کہنا کہ آج جو ہمارے مذہب کے خلاف بول رہا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ جسے پیسہ دے کے بلوایا جائے رہا یا کسی طریقے سے وہ کال آپ کے بھی خلاف بول سکتا ہے، تو لہذا ایسے آدمی کو ہمارے ملک سے شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کبھی بھی ایسا فتنہ ہمارے ملک میں پیدا نہ ہو سکے۔ ہم سارے مذہب کو مانتے ہیں، چاہے جس ملک میں رہتے ہیں، ہم کسی کے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہتے، اس لیے کہ ہم کسی کے برے خدا کو بھی برا کہیں گے تو لوگ ہمارے سچے خداؤں کو بھی برا کریں گے۔ تو میرا اپیل ہے اپنے حکومت کے سے کہ بالخصوص اس کے اوپر دفعہ لگائے جو دفعہ لگانی ہے، اور سپریم کورٹ سے بھی یہی اپیل ہے میری کہ اس کے اوپر جتنے سخت سے سخت سزا ہو سکے اسے سزا دیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی غلطی ناکام انجام دے سکے۔ احسن الحدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع مذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد قر محجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلى سيد نساء العالمين وبعد خاتم نبينا سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان
ما حيا صار بدم الطغيان هادم في الشرق ونفاق اظفر بق شقاق صلوات اللہ السلام علیہ وآلہ الکرام انتصال علیہ ایام. میرے معبود میرے پروردگار ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. جو مریض انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مومنین کرام اس بزم میں موجود ہیں اگر مریض ہے پروردگار تو انہیں شفا یابی عنایت فرما. منتظر فاطمہ بہن معصوم بھائی مریض ہیں پروردگار ان سب کو شفا یابی عنایت فرما. جو مومنین موجود ہیں ان کے مرحومین کے درجات میں اضافہ فرما. انہیں جائر امام میں جمع عنایت فرما. بالخصوص ہمارے جوانوں کو پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما. ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. ہر آفت ہر بلا ہر مصیبت سے ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرما. میرے معبود میرے پروردگار آیت اللہ سستانی رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما. میرے معبود ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما. ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اطاعت والدین کی توفیق عطا فرما. میرے معبود تیری بارگاہ میں دست و دعا حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے امان و انصار میں شامل فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ظہر عصر کی نماز کے بعد باہر پروگرام ہے. آپ مومنین سے زیادہ شرکت کی استدعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.